سورہ واقعہ۔ واقعہ سے مراد کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے۔ یہ سورہ مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اور اس میں معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائیں گے اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے سب سے اوپر والے مرتبے کے حامل ہیں۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کو ہوگا جنہیں اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے وہ گزر کے آ چکے ہیں اس کی ایک جھلک دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور اس کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی کہ تیرے رب نے تجھے کیا کیا نعمتیں عطا کی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کا تقاضا مطلب اس کا بدلہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا کر اسی کی وحدانیت مطلب اس کے ایک ہونے کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرماتے ہوئے انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت وہ کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، نہ تو خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے نہ ہی کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے وہی مرنے کے بعد بھی انسان کی انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سر بسجود ہو۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کے نام پر اس سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اس سورت کی پہلی آیت ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ کافر لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا۔ لیسا لوقعتہا کاذبہ، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ زمانہ وہ تھا جب مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نئی اسلام کی دعوت سن رہے تھے۔ اس میں جو چیز انہیں سب سے زیادہ عجیب اور کم عقل والی چیز نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک روز زمین و آسمان کا یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور پھر ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں سب اگلے پچھلے مرے ہوئے سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بات سن کر کفار حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا ہونا بالکل ممکن نہیں، یہ سورج چاند کہاں چلے جائیں گے، صدیوں کے گڑے مردے کیسے جی اٹھیں گے، مرنے کے بعد دوسری زندگی اور پھر اس میں جنت کے باغ اور جہنم کی آگ، آخر یہ خواب و خیال کی باتیں عقل و ہوش رکھتے ہوئے ہم کیسے مان لیں۔ اسی پس منظر میں فرمایا گیا کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا تو سب کے سب دنگ رہ جائیں گے اور پھر اس وقت اسے کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ حافظۃ رافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، مطلب پروردگار کے پاس ایسے اختیار ہیں کہ وہ ہر چیز کو اوپر نیچے کر دے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی، مطلب وہ ہر چیز کو اوپر نیچے کر دے گا اور زمین صرف ایک مخصوص جگہ پہ نہیں بلکہ پوری زمین کو ایسے ہلائے گا کہ سب ہکا بکا ہو کے رہ جائیں گے۔ وبسات الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فکانت حباء منبسا، پھر وہ مثل پراگندہ غبار ہو جائیں گے، مطلب پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے بالکل روئی کی طرح۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، پس دانے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دانے ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ سے مراد وہ خوش نصیب مومن ہیں جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ صاحب ایمان ہیں اور ان کو جنت نصیب ہونے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات جو آپ کو بتا چکا ہوں، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ بائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے کفر کی علامت ہوگی، اور وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو آگے والے ہیں وہ آگے ہی رہیں گے۔ آگے والوں سے مراد وہ علماء و کرام ہیں جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہے اور انہوں نے اپنے ایمان میں اعلیٰ درجہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کافی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں وہ بچے شامل ہیں جو کہ ہمیشہ جنتیوں کی خدمت میں لگے رہیں گے اور وہ کبھی بوڑھے نہ ہوں گے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کے بچے جنتیوں
کے خدمتگار ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے جنتی لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہیں گے، بوڑھے نہ ہوں گے۔ اور وہاں ایسا شراب ہوگا جس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے ہوں گے جو ان کو پسند ہوں گے، پرندوں کا گوشت جو انہیں مرغوب ہوگا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، وہاں نہ کوئی گالی ہوگی اور نہ کوئی فسق بات، بلکہ ہر طرف سلامتی کی آواز آئے گی۔ آیت نمبر 28 میں بڑی پیاری چیز کا ذکر ہے کہ فی صدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں کی بیریاں۔ جنت کے پھلوں کے نام تو ہمارے سمجھانے کے لیے وہی ہیں جنہیں ہم دنیا میں جانتے ہیں، لیکن جنت کے پھل اور ان کی لذت، ہر چیز یہاں سے کئی زیادہ لذیذ اور خوشنما ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیری کا درخت تو عام طور پر تکلیف دہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیسے فرمایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کانٹوں سے پاک ہوگا، در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرمائیں گے، کوئی ذائقہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا، اور کئی ایسی بے شمار نعمتیں ہوں گی جو ان دائیں ہاتھ والوں کو نصیب ہوں گی، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کے لیے اس صورت میں دردناک عذاب کہ ان کے لیے ایسی گرم ہوا اور ایسا گرم پانی ہوگا کہ وہ ہمیشہ پیئیں گے، اور ان کی حالت ایسے اونٹ جیسی ہوگی کہ جو پانی پیتا رہے لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ حکم دیا ہے کہ قرآن پاک کو صرف پاک ہو کر ہی چھوا جا سکتا ہے، ناپاک حالت میں قرآن کریم کو نہیں چھوا جا سکتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم سب نے اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔